محبوب نو آکھنا ہے اللہ کہنا ہے سونے نو حشر والے دن جنہ کر سکنا ہے انہ لیس کر دے تینو کنے حبیبہ روکنا ہے ناوے امت دے جنت دا میس کر دے جیڑے تیرے نے انہ دے چہریاں تے نظر نال تحریر اڈرس کر دے ناصر جیڑے تو نال لے جانے نے صرف نال اشارے دے یس کر دے ناصر جیڑے تو نال لے جانے نے صرف نال اشارے دے یس کر دے فیاض قادری صاحب واسطے ایک آئیے فرمائش شیرہ پڑھن کے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر شیرہ پڑھنا ہے تُسی چلو ٹھیک ہے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری قاری ظہیر احمد صاحب دعوت خطاب واسطے تشریف لے آ رہے ہیں استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی اللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین سیدنا و نبینا و شفینا و وکیلنا و کفیلنا وعوننا ومعيننا وغوثنا ومويسنا وغيثنا وغياثنا سيدنا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين يا أرحم الراحمين قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ روے ایک مرتبہ میرے نال رل دے پڑھ لی سو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ایک مرتبہ برکت واسطے پڑھ سو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله ایک مرتبہ جن واسطے آپ حاضر ہوئے بیٹھے ہیں بزرگوار میاں خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ انہوں دا ختم شریفی ہے انہوں دے درجات دی بلندی واسطے ایک مرتبہ پڑھ سو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں
سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 سبحان اللہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا وہ سلطان آیا سبحان اللہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا وہ سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچے خبر آمنہ کے حلیمہ کو پہنچے خبر آمنہ کے میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات محترم بزرگ فرما گئے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تسی سارے آپا سارے سرکار دے بلائے ہوئے مہمان ہیں پہ اس نیت اور اس عقیدے دے نال بیٹھے ہیں کہ اس ذکر پاک دے صدقے اللہ کریم عالم اسلام دی خیر فرماوے ملک پاکستان دی خیر فرماوے اور اس میلاد پاک دے صدقے اللہ کریم تمام بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماوے اور اس ذکر پاک دے صدقے اللہ کریم بے اولادانو اولاد نصیب فرماوے جنہ دیاں اولادہ ہیں اللہ کریم انہوں نیک تے صالحہ بناوے حضرات محترم توڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی جس دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس آیت کریمہ دے متعلق عرض کرن تو پہلے بھائی عبدالرؤف صاحب دی خدمت ہے میری گزارش ہو سی کہ جس ویلے او مناسب سمجھ سن ظہر دی نماز دا بھی خیال رکھ سن جس ویلے او مناسب سمجھ سن
لنگر شریف لے حسین انشاءاللہ پا ختم شریف اسے ویلے شروع کر دی سیں درود و سلام ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سو الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین حضرات محترم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی وچ جلوہ فروز ہے حضور دی بارگاہ دے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں یا معشر المسلمین ان ھذا یوم عید اے میرے غلاموں اے جڑا دہاڑا ہے نا جمعہ دا دہاڑا اے تواڈے واسطے عید دا دن ہے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا عید دا دن کس طریقے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے تواڈے واسطے اللہ کریم نے عید دا دہاڑا بنایا ہے اس دیوار صاف ستھرے ہوئے کیتے کرو نویں کپڑے پائے کیتے کرو خوشبو بھی لائی کیتے کرو تاکہ تواڈے واسطے اے خوشی دا دہاڑا بن جاوے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اے عید دا دہاڑا کیوں بنا ہے اس نو عید دا دن کیوں قرار دیتا گیا ہے سرکار نے فرمایا کہ اس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا ہے حضرت بابا آدم علیہ السلام جمعہ علیہ دہاڑے پیدا ہوئے تو حضرات محترم صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اگر جس دہاڑے بابا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے او عید دا دہاڑا بن جاوے تے سونا جس دہاڑے تسی پیدا ہوئے مڑو دہاڑا کی بن گیا اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا جس دہاڑے تسی پیدا ہوئے اسو مڑو اس دہاڑے دا کیا مقام ہو سی تیس واسطے عالم اسلام دے اندر ربیع الاول دے وچ حضور دی آمد دا جشن منایا جاندہ ہے اور بھائی عبدالرؤف نے بھی جشن منایا ہے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی اناندہ اے اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے یاد رکھو کہ بھائی فیاض نات پڑھ دے پہن نا شریف ادھ وچ ایک انہاں شعر پڑھا ہے کہ مل اٹیاں تو وکوا دینا ہے سونے اٹیاں دے مول وکوا دینا ہے تو اس طریقے نال کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو بازار مصر دے وچ ویچا جا رہا ہے اور بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے بادشاہ یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے جا رہے ہیں ایک بڑی عورت اپنے گھر دے وچوں کوئی سوتر دیاں اٹیاں کوئی دھاگے جائے چاہتے نا انہوں نے گڑھڑی دے وچ بنتے تے او سر تے رکھتے تے او بھی بازار دی طرف جا رہی ہے کسی نے پوچھا اماں کدھر جاندی پئی ہیں اس بڑی عورت نے جواب دیتا پوتر میں آج اعلان سنا ہے جو یوسف علیہ السلام دی بولی لگ دی پئی ہے تے میں بھی یوسف نو خریدن جاندی پئی ہاں اس نوجوان نے آکھا اماں کملی ہو گئی ہیں اوہ اتھے تا یوسف علیہ السلام نو خریدن والے بڑے بڑے بادشاہ تے شہنشاہ تے تاجر او آئے کھلیں تے تو اتھے یوسف نو خریدن جا رہی ہیں اچھا چلو جا بھی رہی ہیں تو تیرے کلو کیڑا خزانہ ہے کیڑی شاید لئی جانی ہے جیڑی تو دیسی تے یوسف نو خرید سی آکھ دیئے پوتر میں نو پتا ہے کہ میں یوسف دی شان دے مطابق قیمت ادا نہیں کر سکنی ہاں میں نو پتا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام دا اجر او دی قیمت میں ادا نہیں کر سکنی ہاں پر قسم رب ذوالجلال دی اس نیت نال جاندی پئیاں کہ کل قیامت والے دہاڑے میرا رب پکار سی کہ میرے یوسف دے خریدار کتھے تے میں بھی انہاں دی لعنت وچ کھلوتی ہو سا اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان زندہ آباد تو حضرات محترم میں عرضیں کرنا چاہتا سوں کہ یوسف علیہ السلام دی خریداری واسطے جڑی وہ مائی جا رہی ہے نا اس مائی دا جڑا جواب آ وہ ساڑا بھی آج ایو جواب ہے کہ کل قیامت والے دہاڑے ساڑا رب پکار سی کہ میرے محبوب دی تعریف کرن والے کتھن میرے محبوب دی تعریف سنن والے کتھن تا خدا دی قسم آسی بھی انہاں دیاں لعنت وچ کھلوتے ہو سائیں شاید رب دی بارگاہ وچ بلکہ میرا تا اے ایمان ہے کہ اے جڑا میلاد پاک والا اے عمل ہے نا اے جڑا وظیفہ ہے جتھے بھی گفتگو کرن دا موقع ملتا ہے ایک گل ضرور کر دے ہونے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے نا کہ میں نو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری عبادات میری نماز میرا روزہ
میری حج میری زکات مینوں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا رب قبول فرمیسی یا نہ فرمیسی، پر ایک گل ہے، ایک ایسا عمل ایسا وظیفہ کرتے لئی جانا ہاں جس تے اتے میرا ایمان ہے کہ میرا رب ضرور قبول فرمیسی۔ غلام عرض کہتی حضور وہ کیڑا عمل ہے، وہ کیڑا وظیفہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ او عمل او وظیفہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناونا۔ حضور دا میلاد مناونا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نو میرا رب ضرور قبول فرمیندہ ہے۔ کیویں کرتے قبول فرمیندہ؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علی سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، میلاد پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی کافر توڑے سامنے نماز پڑھے اس کافر نو کوئی اجر نہیں ملنا، کافر روزہ رکھتے ودہ روے انہوں کوئی اجر نہیں ملنا، کافر حج کر لوے زکاة دے دے انہوں کسے عبادت دا کوئی ثواب نہیں ملنا۔ خدا دی قسم اگر کافر حضور دا میلاد منا لوے اللہ کریم کافر نو بھی اجر عطا فرما دیں۔ اگر کافر نو اجر عطا کیتا جا سکتا ہے تو سرکار دے امتیاں نو مڑ کتنا اجر عطا فرمایا جا رہی ہو سکتا۔ اور اس دی دلیل دے وچ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمیندر کہ ابو لہب جیڑا نا پکا کافر ہا، حضور دی آمد دی خوشی وچ اس نے ایک میلاد منایا ہا، اس انگل دے نال اشارہ کیتا ہا جا سویبہ تینوں آزاد کر دیتا، اس نے سویبہ نو آزاد کیتا، اللہ کریم نے انہوں قبر دے وچ بھی او دا انعام عطا فرما دیتا۔ تو حضرات محترم، میلاد پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس نو میرا رب ضرور قبول فرمیندہ ہے۔ توڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی جس دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر۔ اللہ دی ذات اول ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس مالک و خالق نے اپنی مخلوق دے وچوں جس نو سب تو پہلے تخلیق فرمایا ہے او آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور دی ذات نو اللہ کریم نے سب تو پہلے بنایا ہے اور محبوب تو بعد مڑ کائنات دی ہر شے بنائی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ دے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام پوچھ دیں بابا سائیں توڑا زیادہ اچھا مقام ہے یا توڑی اولاد وچوں آمن والے آخری نبی دا زیادہ اچھا مقام ہے؟ آپ ارشاد فرمیندن کہ بیٹا جس ویلے میرے رب نے میرے جسم وچ روح پائیے میں اکھ کھولتے ویکھائے تو میری پہلی نظر اللہ دے عرش تے پئیے تو میں اتھے لکھو یا ویکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں فرشتہ در ویکھا ہے انہاں دے سینہ تے لکھو یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے لکھو یا ویکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں رب دی بارگاہ چرز کی تھی مولا اے لا الہ الا اللہ دی تو میں نے سمجھ ہم دیئے تے محمد الرسول اللہ کیڑی ذات ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم اے ہوسی تا تیری اولاد وچوں پر ہے میرا محبوب، اس دی اے شان ہے کہ اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا تے کائنات دی کوئی شے بھی پیدا نہ کردا۔ اے زمین آسمان چرند پرند کیڑے مکوڑے کائنات دی ہر شے حضور دے صدقے بنائی گئی ہے۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، نہ شمس و قمر کہکشاں ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا۔ اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد دے ہونے تھی ہونے نثارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے
نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے اس کائنات وچ تشریف نہ لے آمنی ہوندی نا تے مڑ کائنات وچ اللہ کریم کوئی شے بھی نہ پیدا فرماوے ہا۔ تے سب تو پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو تخلیق فرمایا۔ والآخر اے دا مطلب ہے کہ اس کائنات وچ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، اللہ کریم نے سب تو آخر وچ جس نو معبوس فرمایا نا او آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہویا کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں پہ۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ظاہر وہی باطن۔ ظاہر دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ جاننا، اس کائنات دے وچ ہر شے اپنے رب نو جان دیئے، جی میں کائنات دا ذرہ ذرہ اپنے رب نو جان دائے، قسم رب ذوالجلال دی کائنات دا ذرہ ذرہ آمنہ دے لال نو بھی جان دا ہے۔ علماء کرام کل تو سندر آندے نے کہ حضور نے مبارک انگلی دا اشارہ فرمایا تے چاند دو ٹوٹے ہو گیا، ڈبو یا سورج واپس پلٹ آیا، پتھر جڑن کلمہ پڑھن لگ گئے، درخت چلن لگ گئے، تک کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا ہے نا او حضور دے مقام نو پہچان دا ہے۔ کتنا کہ جاندا ہے، کس طریقے پہچاندا ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ لجپال کریم آقا جس لئے ہجرت فرمائیے نا مکہ تو مدینہ دی طرف، رستے دے وچ حضور دے ایک غلام جی میں بھائی روف دا گھر گلی دے اتے سڑک دے اتے ہے، حضور دے ایک غلام حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہمدا ہے۔ کریم اگر کرم فرما دے وننا تے مڑ دیر نہیں لگ دی۔ خدا دی قسم ساڑھے گھر وچ ساڑھا استاد آ جاوے، ساڑھا مرشد آ جاوے تے ساڑھے کلو بہاون دی جگہ نہیں لب دی، اے خوشی دا عالم ہوندہ ہے۔ تے اندازہ تلاؤ جس گھر وچ آمنہ دا لال تشریف لے آوے، سبحان کریم آقا نے کرم فرمایا، ابو الحیثم دے گھر دے دروازے دی دستک دیتی، کنڈا کھڑکایا، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دستک دیتی نا تے ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ نو بھائی تے باہر آئے، ویکھا حضور آ گئے، کالے نال بھائی تے اندر گئے، منجا کڑا بسترہ بچھایا، حضور واسطے جگہ بنائی، حضور نو بٹھایا، ہاتھ بن تے کھلو گئے۔ تے کریم آقا تو قربان جاواں، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو الحیثم کیویں ساڑھے آمن نال پریشان ہو گئی ہیں؟ کیویں پریشان ہو گئی ہیں؟ عرض کردہ حضور پریشان نہیں ہویا، بس فکر مند ہو گئی ہاں کہ تسی آج میرے گھر کرم فرمایا ہے، تے فکر اے لگ گئی ہے کہ حضور تواڈی خدمت کے نال کرا، تواڈی خدمت کس چیز نال کرا؟ آپ نے فرمایا ابو الحیثم تو اجازت دیویں تے تیرے گھریں آج جڑا کھجی دا درخت کھلا ہے ایدے نالو اسی پینڈ لا لویے۔ ہاتھ جوڑتے کھلو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی پینڈ دی گال کر دینے، ایدے نال تا کوئی ساوا پاتر کوئی نہیں ہے پیا، اے خوش کے کھوک کے پورا مدتاں ہو گئی ہیں سکی کھلیے۔ تے میں نو کسے مستری صاحب آکھا کہ بھئی لکڑ چنگی ہوندی ہے تے تا چھتیر بنا لویں، میں تو وہ اس نیت نال کھلوائی کھلا سو تے حضور تسی پینڈ لیں دینے، ایدے نال کوئی ساوا پاتر کوئی نہیں ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ابو الحیثم اجازت دیونا تیرا کم ہے، پینڈ لمنا فاطمہ تو زہرہ دے بابا دا کم ہے، ذرا تو اجازت دیتے دے۔ ہاتھ جوڑتے کھلو گیا، فدا قومی وابی سونیا میرا ماں پیاؤ تواڈے تے قربان، میری جند جان تواڈے تے قربان، حضور سب کچھ تواڈا ہے، ایدے وچ اجازت لمن دی کی لوڑ ہے پئی؟ حضور نے فرمایا مڑ پانی لیا، حضور دی بارگاہ پانی پیش کیتا گیا، آپ نے ایک گھٹ پانی دا لیتے نا جی میں آپ کرولی کرنے ہیں، حضور نے کلی مبارک فرمائی تے او پانی جیڑا ہے اس کھجی دے مڈ وچ سٹ دیتا۔ حضور دا پانی پھینکنا مڑ کائنات نے ایسا منظر ویکھا کہ او جڑی اجڑی ہوئی کھجی ہے حضور دے پانی دے صدقے اللہ کریم نے او دے تے جوانیاں لوٹا دی، او دے تے بہاراں لوٹا دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم کریم آقا دے پانی پھینکن دے صدقے مڑ اس کائنات نے ایسا منظر ویکھا کہ وہ جڑی اجڑی ہوئی کھجی ہے اللہ کریم نے اس تے بہاراں لوٹا دیتیاں، او دے تے جوانیاں لوٹا دیتیاں، او دے تے سبزہ آ گیا، اس نال پھل لگ گیا۔ حضور خود بھی توڑ توڑ تے تناول فرمیندے ہیں تے نال غلاماں نو بھی عطا فرمیندے ہیں۔ او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے
او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے او گنگیانو گلاں کرا جان دائے او انبولیانو بلا جان دائے۔ تو معلوم ہویا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات دا ذرہ ذرہ جاندہ ہے، جی میں اللہ نو جاندہ ہے ای میں حضور نو بھی جاندہ ہے۔ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی چھپا ہوا۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر قسم ہے مینوں میرے رب دی، میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی جان ہی نہیں سکا۔ والباطن وہو بکل شیء علیم، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ دے آخر وچ ایسی اللہ کریم نے گل ارشاد فرمائی ہے کہ جی میں آپ نو کسی گل دا نہ پتا ہوئے نا تے آپ نے میاں اللہ نو پتا، یعنی ساڑھا اے ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ جاندہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ جی میں اللہ سب کچھ جاندہ ہے، ایویں اللہ دی عطا دے نال اللہ دا محبوب بھی سب کچھ جاندہ ہے۔ سبحان کیوں کرتے جاندہ ہے؟ اللہ کریم تو انہوں گنبد خضرہ دی حاضری نصیب فرماوے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے کہ حضور دے روضہ عطر تے نا، حضور دے گنبد خضرہ تے ایک فرشتہ ایسا نوکری کر رہا ہے، ایسا فرشتہ نوکری کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، جس نو اللہ کریم نے اے طاقت عطا فرمائی ہے کہ کل کائنات دے وچ جتھے بھی حضور دا امتی، حضور دا غلام، حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے نا، او فرشتہ اس بندے دا نام بھی جاندہ ہے تے او دے باپ دا نام بھی جاندہ ہے۔ اور وہ فرشتہ سرکار دی بارگاہ چارج کردہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک پاکستان دے وچ چشتیاں دے نال مہار شیف دے نال مستریاں لی وستی، مستری عبدالرؤف دے گھر وچ فلاں دے بیٹے فلاں نے ہونے تواڈی بارگاہ وچ درود و سلام پیش کیتا ہے۔ ہن میں ایک نکا جے سوال تواڈے اگوں رکھنا ہاں، اگر او نوکر، او فرشتہ، او خادم، او چوکیدار اتنا علم رکھدا ہے، اتنا جاندہ ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غلامہ دا مقام ہے تو مڑ آقا دا کیا مقام ہو سکے؟ تو حضرات محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ اس کائنات دے جس حصے تے بھی میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے نا، میں اس غلام نو بھی جاننا تے او دے باپ نو بھی میں جاننا۔ تو چونکہ میلاد پاک دا موضوع ہے تو کچھ نہ کچھ تبرک واسطے حضور دی ولادت متعلق دے جڑا منظر ہا، جڑی کیفیت ہے، اس دے متعلق صرف 2 منٹاں دے وچ میں گفتگو مکمل کرساں، کیونکہ میں نے پتہ لگ گیا کہ لنگر شریف آ گیا ہے۔ انشاءاللہ جلدی آپ درود و سلام پڑھ سائیں۔ ایک مرتبہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمے دیا کہ جدن دا میرا لال، میرا لخت جگر میرے شکم اطہر وچ منتقل ہویا ہے نا، حضور میرے پیٹ وچ آئے نا، تو میں بے شمار معجزات ویکھے ہیں۔ انہاں معجزات دے وچوں ایک ایوی معجزہ ہا کہ میرے وجود وچوں خوشبوواں آمدیاں ہن۔ میری اس خوشبو نو سنگ تے نا حضور دی دادی، انہاں دا نام بھی فاطمہ ہا، حضرت فاطمہ، انہاں نے حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نو جاتے سنیہ دیتا یا ایک پیغام دیتا یا ایک طرح مشورہ دیتا کہ آپ نے جیڑی ہے نا نو آپ نے دھی ہوئی اے دا خامد فوت ہو گیا ہے تے اے خشبومہ لا دیئے، میں اس نو کوئی گل نہیں کرنی ہے، میں کیتی تو مڑ 9-7 سالی گل بن جا سی، تُسیں آپ چاہ سمجھاؤ اپنی بچی ہے اپنی دھیے کہ پوتر اپنا عرب وچ رواج ہے کہ خامد فوت ہو جاوے تو خوشبو نہیں لا دے، پوتر خوشبو نہ لائی کیتی کرو۔ آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا
مینوں پتہ لگا کہ تسی خوشبو لاندے نے اپاں اتھے قریش دے خاندان دے ہیں پہ اپاں معزز گھرانے دے لوگ ہیں پہ کعبے دے متولی ہیں پہ بیٹا عرب وچ رواج ہے کہ اگر خامد فوت ہو جاوے تے خوشبو نہیں لاندے بیٹا خوشبو نہ لائی کتی کرو آپ نے سنا نا تے آپ دی اکھیاں چوانسو آ گئے فرمیدین بابا جائیں تسی خوشبو دی گل کر دینے اور میرا خامد جدن دا ٹورا ہے میں تا سرما پاؤنا بھی چھڑ دیتا ہے تسی خوشبو دی گل کر دینے اے ساریاں خوشبوواں تا میرے نور نظر دے صدقے ہن پیاں میرے لال دے صدقے ہن پیاں جیڑا میرے شکم اتھرج منتقل ہو جائے تسی خوشبو دی گل کر دینے رات نو میں سمنی ہاں تے ہوراں تے پریاں آتے مینوں پکھے جلدیاں ہیں رات نو ہر رات اللہ دے نبی آتے مینوں مبارک دین دین کہ آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو اللہ دے محبوب دی ماں بنن والی بابا سہی تسی خوشبو دی گل کر دینے اے سارے جس ویلے میں گھروں بکریاں باہر کڑنی ہاں چارن واسطے بکریاں ادب نال میرے اگو نہیں ٹردیاں بلکہ میرے پچھو پچھو ٹردیاں ہیں بدل میرے اتے چھاں کر جاندے ہیں میرے پیر دے ہیٹ کوئی پتھر کوئی کنکر آ جاندہ ہے تا او بھی نرم و ملائم ہو جاندہ ہے بابا سہی تسی خوشبو دی گل کر دینے میں تا اپنیاں سہیلیاں دے نال جس لے کھو تو پانی بھرن واسطے جانیاں نا میریاں ساریاں دوستاں ساریاں سہیلیاں ساریاں ہکو جیڑیاں بوکے بھر بھرتے کھو وچو پانی کڑ دیاں تے جس لے میری واری امدیے پانی خود بخود اتاں لگا امدہ ہے بابا تسی خوشبو دی گل کر دینا اسی طریقے آپ ارشاد فرمے دیا کہ جس ویلے حضور دی ولادت باسعادت ہوئی ہے نا تے میرے وجود وچو ایک نور نکلا ہے اس نور دے نال میں مشرق تو لیتے مغرب تک تے شمال تو لیتے جنوب تک کائنات دی ہر شے نو میں ویکھ لیا ہے ہونی تھے نکج یہ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اگر حضور دے صدقے حضور دی اماں جان نو اتنا کچھ وکھایا جا رہا ہے تے مڑ بلا محبوب نو کتنا کچھ وکھایا گیا ہو سے یقیناً اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیدین کہ حضور دی جس لئے ولادت باسعادت ہوئی ہے نا تو میں ویکھا ہے آسمانہ تو فرشتاں دیا ٹولیاں اتر دیاں فرشتاں دیا جماعتاں اتر دیاں میرے حجرے وچ دست بستہ ہاتھ پنتے فرشتے کھڑے ہو جاندے ہن او پڑھ دے ہوندے ہن میں سن دی ہوندی آسوں تے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے او دی ترجمانی کچھ اس طرح کی تھی کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے ایسے اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دام لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام حسن کے ماہ تمام السلام سب رسولوں
کے امام یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے آقا غازِ غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث